السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عباد لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وقال أيضا في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ آمنت بالله ورسوله، صدق الله المولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بے پناہ خلوص و محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ہمارا اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کے عرس کی تقریبات میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس شرکت کو قبول فرمائے اور صاحب عرس کے فیوض و برکات سے بالخصوص ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بالعموم اس پورے علاقے کے جو یہاں موجود نہیں ہیں انہیں بھی ان کے فیوض و برکات کا حصہ ملے۔ کم لفظوں میں ایک خوبصورت پیغام مجھ سے پیشتر حضرت مولانا غلام سید صاحب اللہ نے آپ کو اشعار کی صورت میں دی۔ مجھے وہ اشعار تو یاد نہیں ہے، لیکن غالباً کچھ اس قسم کا مفہوم تھا کہ کبھی دل سے نام لیا کرو، کبھی دل پہ نام لکھا۔ جب یہ اشعار وہ پڑھ رہے تھے تو مجھے غالباً 12-14 سال پہلے دہلی میں ہمارے دوست کے والد محترم نے اپنی ایک رباعی سنائی تھی، وہ یاد آ گیا مجھے۔ 12-14 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ استاذ فصیح اکمل صاحب کے 4 مصرے مجھے یاد آئے، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ہم لوگ جھنڈوں میں، در و دیوار پہ، پوسٹروں میں نبی کا نام یا رسول اللہ کے کلمات لکھتے ہیں۔ اسی تناظر میں
پیغام کی صورت میں ان کے 4 مصرے تھے کہ نمائشوں کی نہیں عشق کی ضرورت ہے، نمائشوں کی نہیں عشق کی ضرورت ہے، خلوص سے کہاں کہتے ہو یا رسول اللہ، نمائشوں کی نہیں عشق کی ضرورت ہے، خلوص سے کہاں کہتے ہو یا رسول اللہ، اور کہاں وہ نام نبی اور کہاں در و دیوار، کہاں وہ نام نبی اور کہاں در و دیوار، دلوں پہ کیوں نہیں لکھتے ہو یا رسول اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں وہ نام نبی اور کہاں در و دیوار، دلوں پہ کیوں نہیں لکھتے ہو یا یا رسول رسول اللہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا کا، یہ مصرے ذہن سے غائب ہو گئے، لیکن جب آپ انہوں نے پڑھے کہ کبھی دل سے نام لیا کرو، کبھی دل پہ نام لکھا کرو، تو وہ 4 مصرے یاد آئے اور وہ تازہ ہو گیا، کہاں وہ نام نبی اور کہاں در و دیوار، دلوں پہ کیوں نہیں لکھتے ہو یا رسول اللہ۔ اور صحیح بھی ہے، ہم لوگ جھنڈوں میں یا پوسٹروں میں نام لکھتے ہیں، نیت ہماری اچھی ہوتی ہے، عقیدت سے لکھتے ہیں، محبت سے لکھتے ہیں، لیکن معال کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 2-4 روز کے بعد وہ پوسٹر، وہ جھنڈے گندی نالیوں میں پڑے رہتے ہیں اور اس نام مبارک کی توہین ہو رہی ہے۔ تو بھلے اچھی نیت سے ہم لکھ رہے ہوں، لیکن نتیجے پہ اگر نظر رکھی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ عمل جو عقیدت کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، بالأخیر میں وہ لفظ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ توہین کا ایک سبب ضرور بن رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ در و دیوار یا پوسٹروں اور جھنڈوں سے بہتر ہے کہ دلوں پہ وہ نام نقش کیا جائے اور لکھا جائے۔ آج کی موضوع کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا، اس کے لیے چند آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں بلا تمہید اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ان تمام علماء جن کے میں نام سے واقف ہوں، ان کا نام بھی لینا مناسب اس لیے نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے ہیں جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، ایک نام لیا جائے اور ایک چھوڑا جائے، یہ مناسب نہیں۔ تو بہتر راستہ یہی ہے کہ مجملاً یا اجمالاً تمام علماء کو ان کی صفات کے ساتھ مخاطب کر لیتا ہوں، ان کا نام چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ جملہ علماء واجب الاحترام ہیں، قابل احترام ہیں، قابل تقلید بھی ہیں، ان حضرات کا میں خوشچی ہوں، ان کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ یہ حضرات اپنی مستجاب دعاؤں میں ہم جیسے گناہگاروں کو بھی یاد رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ وہ جو فارسی کا ایک مصرع ہے کہ ایمان اگر بگور رسد صد کرامت است، اگر ایمان تمہارے ساتھ قبر میں چلا گیا تو اصل بزرگی یہ، اصل کرامت یہ، باقی زندگی میں ہم پانی پہ چلتے رہیں، ہوا میں اڑتے رہیں، اگر ایمان قبر میں ساتھ نہ گیا تو یہ کوئی کرامت اور کوئی بزرگی کام نہیں آنے والی۔ تو ان حضرات کی دعاؤں کا طالب ہوں اور اپنی بات بلا تمہید شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم سب کی زندگی میں 2, 4, 10, 20, 100, 50 دوست اور احباب ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، ہے یا نہیں؟ ہر شخص کے کچھ نہ کچھ دوست ہیں،
کسی کے کچھ کم، کسی کے کچھ زیادہ، لیکن ہیں ضرور۔ میں اسی انداز میں آپ سے گفتگو کروں گا، چونکہ میرا یہی انداز ہی ہے، تو آپ اس امید میں نہ رہیے گا کہ ابھی گرم ہوں گے تو پھر ذرا رفتار پکڑیں گے۔ گرم نہیں ہو پاؤں گا میں، اسی انداز میں آپ سے بات کروں۔ تو ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ دوست ہیں، بغیر دوست کے کوئی نہیں، کسی کے کچھ کم ہیں، کسی کے کچھ زیادہ ہیں۔ دوسری بات، یہ پہلی بات تو تسلیم ہے نا سب کو۔ دوسری بات، انہی دوستوں میں 10، 5، 100، 50 جو دوستوں کی تعداد ہے، ان دوستوں میں کچھ مخصوص اور کچھ خاص اور کچھ گہرے دوست ہیں۔ یوں تو اگر روا روی میں دوستوں کی تعداد بتائی جائے تو ہم بتا دیں گے ہمارے 50 دوست، لیکن جس کو انگریزی میں فاسٹ فرینڈ یا گہرا دوست کہتے ہیں وہ چند ہے نا، لیکن ہوں گے ضرور ہر شخص کی زندگی میں۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ نے تسلیم کری، اب ذرا قرآن کی آیت کا پہلا ٹکڑا سنو۔ اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ دنیا میں جتنے گہرے دوست ہیں، صرف دوست نہیں کہا اللہ نے بلکہ گہرے دوست، خلیل کی جمع ہے اخلاء، خلیل کہتے ہیں گہرا دوست۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جتنے گہرے دوست ہیں دنیا میں، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ ذرا غور کیجیے، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ گہرے دوست کام نہیں آئے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جتنے گہرے دوست ہیں اس دنیا میں، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت کا دن جو آنے والا ہے، اس دن دنیا کے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ یہ تو ہم لوگوں نے سن رکھا تھا کہ رشتے ناطے کام نہیں آئیں گے، سنا تھا نا کہ قیامت کے دن رشتے ناطے کام نہیں آئیں گے، یہ تو ہم سب سن رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں جو گہرے رشتے ہیں سب سے، ان کا ذکر کر دیا گیا۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب گہرے رشتے کام نہیں آئیں گے تو باقی جو رشتے ان کی پھر حیثیت ہی کیا۔ انسانی زندگی کے اندر جو سب سے مضبوط رشتے ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، یہی ہے نا۔ یہ 3 لیول ہے رشتوں میں، اوپر لیول میں برابری میں، نیچے اوپر ماں باپ لیول میں بھائی بہن، نیچے بیوی بچے، یہ 3 لیول ہو گئے نا رشتوں میں۔ تو ہم سب کی زندگی کے سب سے مضبوط رشتے یہی ہیں، باقی کسی بھی رشتے کا نمبر ان کے بعد ہی آئے گا نا۔ اب ان مضبوط رشتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بالکل 2 4 کی طرف کھول کے بیان کر دیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن کو یاد کرو جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، یعنی بھائی کام نہیں آئے گا، وامہ وابیہ، اور اس دن کو یاد کرو جس دن انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور اس دن کو یاد کرو جس دن انسان اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ صورتحال ہوگی نا قیامت کے دن۔ لیکن ہاں، ایک روایت سن لیجیے یہاں پہ، دل خوش ہو جائے۔
پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ ایک نیکی کی وجہ سے دو لوگ جنت میں جائیں گے. نیکی ایک ہوگی اور اس ایک نیکی کے سبب سے دو لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وہ کیسے؟ ایک شخص کے جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو فرشتہ کہے گا اسے کہ دیکھو ایک نیکی تمہاری کم پڑ گئی، لا سکتے ہو تو لے آؤ، کسی سے مانگ سکتے ہو تو مانگ لو، ایک نیکی لے آؤ تمہارا بیڑا پار. وہ سب کے پاس جائے گا. جن رشتوں کا بھی ذکر ہوا قرآن کی روشنی میں، وہ ان رشتہ داروں کے پاس بھی جائے گا کہ ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر تم دے دو تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. ہر جگہ سے اسے مایوسی ہاتھ لگے گی، کوئی نیکی دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوگا. بالأخیر مایوسی کے عالم میں وہ واپس ہوتا رہے گا. ایک شخص سے ملاقات ہوگا، وہ پوچھے گا کہ کیوں اداس ہو، مایوسی کا سبب کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ایک نیکی کی مجھے ضرورت ہے اور میں اپنے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے سب کے پاس گیا، ہر دروازے کو میں نے کھٹکھٹایا مگر ہر جگہ سے مجھے مایوسی ہی ہاتھ لگی، کسی نے مجھے ایک نیکی نہیں دی. اگر ایک نیکی مجھے مل جاتی تو میں جہنم سے بچ جاتا اور جنت کا مستحق بن جاتا. تو وہ شخص کہے گا کہ دیکھو میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، اگر تم میری اس ایک نیکی کی وجہ سے جہنم سے بچ سکتے ہو تو میری نیکی لے جاؤ تم، وہ میں تمہیں دیے دیتا ہوں. وہ خوشی خوشی وہ نیکی لے کر پلٹے گا. اللہ رب العزت کے سب علم میں ہے، اس کی نگاہ قدرت سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. باوجود اس کے اس کی محبت کا یہ انداز ہے کہ وہ پوچھتا ہے. اللہ پوچھے گا فرشتوں سے کہ یہ پھر کیوں آیا؟ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ نیکی لے کر آئے گا. تو اللہ پوچھے گا لایا کہاں سے؟ بتایا جائے گا کہ فلاں شخص. اللہ فرمائے گا بلاؤ، اسے بھی بلاؤ جس نے اسے نیکی دے دی. اس عالم میں جب نفسا نفسی کا سما ہے، کون ہے وہ بندہ جس نے اسے نیکی دی؟ بلایا جائے گا اسے. اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ تم نے یہ نیکی کیوں دی اسے؟ تو جواب سنے اس کا. وہ کہے گا پروردگار زندگی میں تو کبھی کسی کے کام نہیں آ سکا، ساری زندگی معصیت میں اور گناہوں میں گزری، میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی کے سوا کچھ ہے بھی نہیں. اس ایک نیکی سے میں جنت میں تو جاؤں گا. زندگی میں تو کسی کے کام نہ آیا، دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ قیامت میں ہی آ جاؤں کسی کے کام. میں تو ایک نیکی لے کر جنت میں نہیں جا سکتا، اگر میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے تو دل نے یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ بھلائی کر دی جائے، وہ نیکی دے دی جائے، کوئی تو بچ جائے جہنم سے. اس کے اس جواب سے اللہ رب العزت کو اس قدر خوشی ہوگی کہ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اب اسی ایک نیکی کی وجہ سے ان دونوں کو جنت میں ڈالو. جس نے دیا اسے بھی اور جسے دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. واہ واہ واہ. تو یہ ایکسیپشن ہے، یہ شاذ ہے، نادر ہے. عام صورتحال یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے. انبیاء بھی نفسی نفسی پکاریں گے، ہے یا نہیں؟ از آدم تا جناب عیسیٰ سبوں کی زبان مبارک پہ کیا ہوگا؟ نفسی نفسی. مجھے تو اپنی جان کی پرواہ ہے، میں تمہارے کیا کام آ سکتا ہوں؟ تو ہے کہ نہیں حدیث میں کہ لوگ سب کے پاس جائیں گے، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ کے پاس. سب کیا جواب دیں گے؟ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. آج تو مجھے خود اپنی جان کی پرواہ. وہ حضرت عیسیٰ کرم فرمائیں گے کہ نشان زد کر دیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، بلکہ خاص کر کے بتا دیں گے اذهبوا الی محمد.
در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہو، جاؤ مصطفیٰ یعنی رحمت کے قدموں میں پہنچ جاؤ، سبحان اللہ، وہی تمہارے کام آ سکتا ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں کہا کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، وہ اس قدر ہولناک دن ہوگا، اس قدر خوفناک دن ہوگا۔ یہ المیہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم قیامت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں تو مانو کوئی جلسہ اور کوئی فنکشن والا دن ہے۔ یہ المیہ ہے، یہ حرمہ نصیبی ہے۔ ایک مومن کے ایمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ قیامت کا تذکرہ کرے، ہنسی مذاق بھی کرے اور ٹھٹھا بھی کرے۔ مجھے وہ روایت یاد آتی ہے کہ کسی صحابی نے حضور کے وجود اقدس پہ نگاہ ڈالی اور غائرانہ ڈالی، غائرانہ نہیں، عام حالات میں کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ رسول اللہ کی آنکھ بھر کے زیارت کر سکے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں، ان کے جلووں کی تاب پھر ہم کو وہ تو کہیے کہ سامنا نہ ہوا، لیکن کسی صحابی نے نظر ڈالی غائرانہ اور بول پڑے کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، بالوں میں آپ کے سفیدی آ گئی۔ جواب سنیے حضور کا، پیغمبر فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں اپنی عمر کی وجہ سے بوڑھا ہوا ہوں؟ نہیں، میں اپنی عمر کی وجہ سے بوڑھا نہیں ہوا ہوں، عمر کی وجہ سے میرے بالوں میں سفیدی نہیں آئی ہے، قیامت کی ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے جن صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ اللہ اللہ، قرآن کی ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کیا ہے جن صورتوں میں قیامت کی خوفناکیوں کا تذکرہ ہے، کہ جب میں ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں اور قیامت کی ہولناکیوں کو میں پڑھتا ہوں تو میرے وجود پہ وہ کیفیت طاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے میرے بالوں میں سفیدی ہے۔ یہ پیغمبر کا عالم ہے، اور ہم قیامت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں تو ہنستے ہوئے کرتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جس دن انبیاء نفسی نفسی پکارے گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ پہ اس کا اثر نہیں ہوگا، ان پر بھی ہوگا، بس فرق اتنا ہے کہ دیگر جملہ انبیاء نفسی نفسی پکاریں گے اور اس ہولناک دن میں رسول اللہ امتی امتی پکاریں گے۔ سب کو اپنی فکر ہوگی اور ہمارے حضور کو ہماری فکر ہوگی، اپنی امت کی فکر ہوگی، لیکن اثر ان پر بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بے تابانہ سجدے میں گرے، بے تابانہ سجدے میں گرے جب اللہ رب العزت اپنی شان قہاریت و جباریت کے ساتھ نمودار ہو، آنسوؤں کا سیلاب آئے، اللہ رب العزت کا دریائے کرم پھر جوش میں آئے گا اپنے حبیب کی اس صورتحال کو دیکھ کر، تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد قل تسمع سل تعطا اشفع تشفع، اے میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، اب آپ کا رونا مجھ سے بھی نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ فرمائے گا میرے حبیب آپ بولیے کیا بولنا ہے، آپ کی ہر بات سنی جائے گی، سبحان اللہ، آپ مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا، آپ جس کی شفاعت کریں گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ قیامت کا ہولناک دن ہوگا۔ اس دن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دنیا میں جتنے گہرے دوست ہیں وہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، اور دشمنی کس طرح ہوگی؟ جو میں نے کہا نا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کام نہیں آئیں گے، کام نہیں آنے والی بات تو والدین کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کام نہیں آئیں۔ انسان جائے گا اپنے ماں باپ کے پاس لیکن وہ چہرہ پھیر لیں گے، بھائی کے پاس جائے گا، بیوی بچوں کے پاس جائے گا، وہ چہرہ پھیر لیں گے، تو یہ کام نہیں آئے۔ لیکن دوستوں کے بارے میں اللہ نے کہا دشمن ہو جائے گا۔ دونوں میں فرق ہے نا، کام نہیں آنا اور دشمن بن جانا، فرق ہے کہ نہیں ہے؟
اس کو مثال سے سمجھیں آپ. کام نہیں آنا یہ ہے کہ آپ میں سے کسی شخص کو 10 20 50 ہزار کی ضرورت درپیش ہو اور وہ اپنے دوست کے پاس جائے کہ میں اس وقت ضرورت مند ہوں، تم سے اگر ہو سکے تو میری مدد کر دو، مہینے 2 مہینے کے لیے 10 20 50 ہزار روپے مجھے دے دو، پھر میں تمہیں واپس کر دوں گا. اگر تو اس نے ہاتھ اٹھا لیا کہ نہیں میں اس وقت پریشان ہوں، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو یہ ہوا کام نہیں آئے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ دشمن بن جائے گا. اتنی مثال سے تو آپ سمجھے کہ کام نہیں آیا. دشمن کیسے ہوا؟ اچھا جی، وہاں سے مایوس ہو کر آپ نے اپنے دوست سے ذکر کر دیا کہ ٹھیک ہے جا رہا ہوں امام صاحب سے لے لوں، جاتا ہوں امام صاحب سے لے لوں. آپ کا دوست آپ کی نظروں سے ہٹا کہ وہ جائے مسجد کا رخ کرے، قبل اس کے کہ وہ پہنچتا امام صاحب کے پاس آپ نے فون لگا دیا امام صاحب کو، وہ جا رہا ہے دیجیے گا نہیں. یہ ہے دشمنی. ایک تو اس نے خود نہیں دیا تو کام نہیں آتا، اوپر سے جہاں سے امید تھی وہاں سے بھی اس نے منع کروایا. یہ ہوگی دشمنی. قیامت کے دن ایک نیکی کی ضرورت پڑ جائے، آپ اپنے دوست گہرے دوست کے پاس جائیں گے تو صرف یہ نہیں کہ وہ کام نہیں آئے گا، وہ دشمن بنے گا. اور اس جہت سے کہ خود تو دے گا نہیں، اس طاق میں لگا رہے گا کہ آپ کی نیکیاں کیسے مار لیں، آپ جائیں جہنم میں ہمیں کیا فرق پڑتا، اسفل السافلین میں پہنچ جائیں ہمیں کیا فرق پڑتا، میں کسی طرح بچ جاؤں، اس کی بھی جو ہے پہلے سے اسے ہڑپ لیں. یہ ہوگی دشمنی. تو جب اتنا سمجھ لیا آپ نے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ سارے دوستوں کو لات مار دیجیے. یہی کرنا چاہیے. دوستی کیجیے ہی نہیں. کیا ایسا ہے؟ نہیں کیجیے دوستی، لیکن ایسے دوست بھی بنائیے جو قیامت میں دشمن نہ ہوں بلکہ کام آئے. آپ کے دوستوں کی فہرست میں اگر 25 50 نام ہیں تو ایک مرتبہ سروے کیجیے، انالائسس کیجیے کہ ان 25 50 میں کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ نہیں جو وہاں کام آئے. اب آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ پوچھیں کہ کون وہاں کام آئے گا. تو آیت کا اگلا ٹکڑا سنیں. اللہ فرماتا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. جتنے گہرے دوست ہیں قیامت میں سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین. ہاں اگر کسی نے متقیوں سے دوستی کی ہوگی تو ان متقیوں کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت. واہ واہ. اور متقی کون ہے؟ تو اللہ کہتا ان اولیاؤہ الا المتقون. جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہی تو متقی ہیں. تو اب آسان ترجمہ اگر میں یہ کر دوں کہ اگر کسی نے اللہ کے ولی سے دوستی کی تو یہ دوستی وہاں بھی کام. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیے کہ سنی مولانا اپنی طرف سے بول دیا ہوگا، یہ قرآن کی آیت ہے. سارے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں. اگر کسی نے متقیوں سے نسبت رکھی، تعلق رکھا، دوستی رکھی تو قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ یقین رکھیے کہ یہ دوست وہاں بھی کام ہوگا. اور پھر جائزہ لیجیے اپنے دوستوں کی فہرست میں، دیکھیے ذرا، نظر دوڑائیے. 25 50 دوستوں کی فہرست تو ہے، لیکن کوئی ایک دوستی بھی ایسی ہے جو اللہ والے سے. کوئی ایک دوست بھی ہمارا ایسا ہے، اور آسان لفظوں میں کہوں، جو اللہ کا دوست ہے. میں نے اس لیے دوستی اس سے کی ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے. اور دنیا کہتی ہے دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. تو میں نے اس لیے دوستی کی فلاں سے
نام لے کے کہہ دیں کہ صاحب عرس حضرت داتا رجب علی شاہ، اس لیے ہم نے ان سے دوستی کی، وہ اللہ کے دوست، تو یہ دوستی آخرت میں بھی کام آئے گی، یہ تعلق وہاں بھی کام آئے گا۔ لیکن دوستی کی کس نیت سے کی جائے؟ ان سے بھی دوستی تو کی ہم نے، لیکن نیت کیا ہو؟ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ماشاءاللہ خوش عقیدہ ہیں، اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، لیکن ہم اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ ہم نے ان اولیاء سے اور ان بزرگوں سے جو نسبت رکھی ہے، جو تعلق رکھا ہے، تو کس نیت سے؟ قرآن کی ایک اور آیت سنیں، یہ آیت بھی میں نے خطبے کے بعد پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بلکہ دو آیت سناتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہاں بھی تین باتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات ایمان، دوسری بات تقوی، اور تیسری بات صادقین کا ساتھ۔ ایک دن باتیں ہیں نا، اے ایمان والو، سب سے پہلی بات ایمان ہو گئی نا، اس کے بعد کہا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، دوسری چیز تقوی ہو گئی۔ اب یہاں سے یہ بھی چیز سمجھ لیجیے آپ، موجودہ تعلیم یافتہ زمانے میں جو ماڈرن ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی آسانی سے مسلمانوں میں اس فکر کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والے بنو، نیک عمل کرنے والے بنو، ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کسی پیر فقیر بزرگ اللہ والے کی حاجت کیا ہو؟ ایمان والے ہو، نیک عمل کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے کسی؟ یہ فکر منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی ہے؟ میں ایسے مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ ذرا اس آیت کے آئینے میں اپنی صورت دیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں باتوں کا ذکر کر دیا، ایمان اور تقوی، ایمان اور عمل۔ ایمان اور عمل کے ذکر پر اللہ رب العزت نے آیت کی تکمیل نہیں فرمائی۔ یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو، ایمان لا چکے، عمل کرنے لگے، تقوی اختیار کر چکے، ہو گیا، اب تم کامیاب ہو، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان اور تقوی، اس پر مداومت ضروری ہے۔ کوئی آج ایمان والا ہو کل نہ رہے تو کامیاب ہے وہ؟ بولیے نا، ایک مہینہ عمل کرے اور اس کے بعد رمضان کا چاند، عید کا چاند نمودار ہوا، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ اگر رمضان کے بعد پورے 11 مہینے بدعملی کے ہم شکار رہے تو کیا یہ کامیابی کی ضمانت ہے؟ نہیں۔ جو ایمان اور جو عمل حاصل ہوا ہے اس پر دوام ہونا چاہیے، اس پر ہمیشگی ہونی چاہیے، مداومت ہونی چاہیے، جس کو نماز جنازہ والی دعا میں کہا گیا ہے، من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، جسے زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ۔ اسلام پہ زندہ رکھ مطلب تقوی پہ، پرہیزگاری پہ، اس لیے کہ اسلام نام ہی اعمال کا۔ جس کسی کو زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ ساری زندگی، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کسی کو موت دے ایمان پہ موت دے، تو ہو گئی نا مداومت، دوام، ہمیشگی۔ ایمان اور عمل، یہ میں بھی کہتا ہوں، یہ ہمارے علماء بھی کہتے ہیں، اصل چیز کامیابی کی یہی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس پر مداومت ہو، اس پر دوام ہو، ہمیشگی ہو۔ یہ مداومت کیسے ہوگی؟ یہ چیز برقرار کیسے رہے گی؟ ایسا نہ ہو کہ آج عمل کی نعمت تو ملی، کل پھر شیطان کے چنگل میں آ کے بے عمل ہو گئے۔ اور ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہم لوگوں سے؟ ہاں، ایک مہینہ خوب عمل کرتے ہیں رمضان میں، اور پھر رمضان کے بعد شیطان اپنے پنجے گاڑ دیتا۔ ایمان اور تقوی پر مداومت چاہتے ہو، ہمیشگی چاہتے ہو، تو اللہ فرماتا کونوا مع الصادقین، صادقین کی معیت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو۔
جس قدر ان اللہ والوں سے تمہارا تعلق مضبوط ہوگا اسی قدر ایمان اور عمل پہ مداومت پیدا ہوگی. اور اگر ان سے تعلق میں مضبوطی نہ آئی تو کیا ہوگا؟ آج تہجد گزار اور کل فرض بھی غائب. یہ صورتحال ہو سکتی ہے. کہ بسا اوقات دیکھیے نا کیا ہوتا ہے کہ کچھ مہینوں میں اور کچھ راتوں میں کچھ لوگ ایسی عبادت کرتے ہیں کہ امام صاحب شرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوچھنا پڑتا ہے کہ جمعہ بھی پڑھے ہو کہ نہیں. یہ صورتحال ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس ایمان اور اسی عمل پہ مداومت کے لیے کیا چیز ہے؟ کونوا مع الصادقین، صادقین کی معیت، صادقین کی صحبت، ایمان اور تقوی. دوسری آیت اب سنیں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے 3 چیزیں ذکر کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہیں تک میں رک رہا ہوں. چوتھی چیز بھی ہے آگے، لیکن اس وقت وہ میرا موضوع نہیں. اتنے ہی اس سے یہاں بھی 3 چیزیں. اے ایمان والو، پہلی چیز اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کیا ہے؟ پہلے اس کو بھی سمجھ لیجیے. تقوی ہے کیا؟ بہت سے اقوال ہیں بزرگوں کے. مہینے کی مناسبت سے میں عرض کروں کہ آج چاند نہیں نکلا ہے، یہاں بھی نہیں نکلا ہے، تو ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ غوث پاک کا مہینہ چل ہی رہا ہے. غوث پاک کا ایک فرمان سن لیجیے تقوی کے حوالے سے. غوث پاک فرماتے ہیں تقوی یہ ہے، غور سے سنیے گا، تقوی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے اندر ہے، باہر نہیں، اندر، دل کی حالت، نیت، اخلاص، فکر و خیالات، یہ سب اندر ہے نا، یہ ساری چیزیں باہر نہیں ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے اندر ہے اسے باہر نکال کر ایک تشت میں رکھو، ایک بڑی سی تھال میں رکھو. جو کچھ اندر میں چل رہا ہے، دل کی جو کیفیت ہے، نیت ہے، اخلاص ہے، فکر و خیالات ہے، دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے وہ سب نکال کے ایک بڑے تھال میں رکھو اور بازار میں لے کو گھومو، اسے دکھاؤ سب کو. کسی کو دکھانے میں اگر شرم نہ آئے تو سمجھ لو کہ تمہیں تقوی حاصل ہو گیا. یہ کس نے کہا؟ حضور غوث پاک نے. کچھ سمجھ میں آیا؟ اچھا جی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، یہیں پہ ہے نا مسجد؟ اچھا وہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، یہ ظاہری تقوی ہے، حقیقی نہیں. یہ ظاہری ہے، دکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. ایک آدمی اللہ کے حضور سجدے میں آیا سر رکھنے کے لیے، لیکن سجدے میں سر تو تھا اس کا، دل کی حالت کیا تھی، دل کی کیفیت کیا تھی؟ ایسا تو نہیں کہ سجدے میں سر رکھ کر بھی دکان میں ہے، ایسا تو نہیں کہ سجدے میں سر رکھ کر بھی کھیت کھلیان میں. نیت باندھے ہوا ہے اور ذرا سی لمبی قرت کیا کر دی امام صاحب نے کہ اندر ہی اندر امام صاحب پہ بھڑک رہا ہے تو نماز میں، لیکن ذرا سی لمبی قرت ہوئی تو اندر ہی اندر امام صاحب سے پہ بھڑک رہا ہے کہ پورا قرآن آج ہی ختم کریں گے. اتنی لمبی قرت کر رہے ہیں، 2-4 گراہک نکل جائیں گے جب تک دکان سے، نقصان ہو جائے گا. تو بظاہر تو تھے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جو دل کی حالت تھی اس کو نکال کے تھال میں رکھ کر کے اس وقت امام صاحب سے آگے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، دکھا سکتے ہیں اس کو، دل کی اس حالت کو؟ اچھا لگے گا دکھانے میں؟ حضور غوث پاک کے فرمان کو پھر سمجھیے، جو کچھ تمہارے اندر ہے اسے نکال کے باہر تشت میں رکھو اور بازار میں لے کر پھرو. کسی کو دکھانے میں اگر شرم نہ آئے تب سمجھنا کہ تقوی حاصل ہے.
لیکن ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم نیکی کہہ رہے ہیں اس کے کرتے وقت بھی جو دل کی حالت ہے وہ اگر اسکرین پہ آ جائے نا تو حجرے سے باہر نکلے ہی نہیں، اتنی شرم آئے گی۔ اگر اللہ رب العزت اسے اسکرین پہ دکھا دے، یہ جو اندر میں اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کے دل کی حالت مسجد کے باہر ایک اسکرین پہ دکھا دی جائے، نکلنے کا من کرے گا؟ بولیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ حاصل نہیں، سمجھ گئے نا تقویٰ؟ حضور غوث پاک کے فرمان کی روشنی میں اور آسان لفظوں میں یوں کہہ دیجیے، تقویٰ یہ ہے کہ اندر کو بدلو۔ تقویٰ یہ ہے کہ اندر کو بدلو، فکر و خیالات میں بھی پاکیزگی، ذہن و دماغ میں بھی پاکیزگی، قلب و باطن میں بھی پاکیزگی۔ اگر اندر بدلا تو سمجھو کہ تقویٰ حاصل ہو، ورنہ کوئی چیز دکھنے میں تو ہو لیکن ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی ہو، ہے یا نہیں ہے؟ ہم لوگ جب نئے نئے حافظ بنے تھے، معذرت کے ساتھ یہ علماء بیٹھے ہیں، تو تراویح سنانے جاتے تھے بڑے شہروں میں۔ اب تو خیر پیروں سے معذوری ہو گئی تو نہیں سنا پاتے ہیں۔ تو رمضان کے دنوں میں عصر بعد مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوتے، کوئی بھی شخص جو داڑھی ٹوپی میں آئے اسے دیکھ کے ہیبت ہو جاتی، ہوتا تھا کہ نہیں ایسا؟ کوئی بھی شخص، وہ پتہ نہیں کون ہے، وہ نان بائی ہے، روٹی بنانے والا ہے، پوری بنانے والا ہے، لیکن داڑھی ٹوپی میں جہاں دیکھا کہ اندر سے ہیبت سی ہو جاتی تھی کہ لگتا ہے کوئی اچھا حافظ ہے۔ تو آج اور محنت سے یاد کرنا ہوگا، نہیں تو 2-4-10 منٹ میں تو پڑھ ہی جائے گا۔ لیکن بعد میں پتہ چلتا وہ جب عشاء کے بعد آتا اور کہتا حضرت چندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، سفیر ہوں، محصل ہوں، بڑا اعلان کر رہا۔ تو یہ جو ظاہر دیکھ کر کے جو ڈر ہوا تھا، حقیقت میں وہ چیز تھی نہیں۔ تو ایسا ممکن ہے کہ نہیں کہ کوئی چیز دکھنے میں تو اچھی ہو لیکن حقیقت کچھ اور ہو؟ حدیث سنیے، کتنی بھیانک بات ہے یہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ مشرک ہو گئی۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصوم یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ مشرک ہو گیا۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، مشرک ہو گیا۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کر رہا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں مشرک۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ میں کیا پڑھ گیا؟ ایاک نعبد، یہ نہ پڑھے ایاک نعبد، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی نماز میں یہ بھی خیال ہے کہ وہ جو آیا ہے دم کروانے کے لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو تیری ہی عبادت ہوئی کہ تیری بھی ہوئی؟ اب وہ تیری ہی نہیں رہی، حسر غائب ہو گیا، اب وہ تیری بھی عبادت ہو گئی۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ مشرک ہو۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اور جہاں اس میں کوئی اور شامل ہوا دعائے قنوت میں دیکھیے کتنے سخت ترین الفاظ ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ حالت ہے دل کی، ذرا کبھی سوچیں، جھانک کر اپنے دل کے اندر، کیا دل کی یہ حالت بھی ہے کہ اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں،
اے اللہ ہم تجھی سے مغفرت کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہم تجھی پر ایمان رکھتے ہیں، اے اللہ ہم تجھی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دل کی یہ حالت بھی ہوتی ہے؟ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ بات دوسری سمت کو چلی جائے گی۔ تقویٰ سمجھ گیا نا؟ حضور غوث پاک کے فرمان کی روشنی میں اندر کو بدلو، یکساں کر لو، ظاہر اور باطن کو یکساں کر لو۔ جیسے ہم آنے سے پہلے تیار ہو رہے ہیں، آئینہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو ذرا میں اچھا لگوں، یہی حالت اندر کی بھی ہو جائے کہ اگر کوئی صاحب نظر یہاں دیکھ لے تو اسے برا لگے۔ دونوں حالتوں میں یکسانیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجیے تقویٰ بھی۔ اب آ جائیے وہی بات کیا چلی تھی، ان اللہ والوں سے نسبت کس لیے ہو، تعلق کس لیے ہو؟ ہم تو یہ کہہ دیں گے آئے سن کر کے کہ جی مولانا ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ والوں سے دوستی ہے، تعلق ہے، لیکن اگلا مرحلہ بھی ہے، یہ تعلق کس نیت سے ہے، کس لیے ہے؟ اگلا ٹکڑا سنیے اس آیت کا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کہیں ہم لوگ جلد بازی میں آدھا ترجمہ تو نہیں کر دیتے، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو، یہ تو آدھا ترجمہ ہو گیا۔ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ نہیں ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اگر ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اور وسیلہ تلاش کرو تو پھر تو اتنا ہی ہوتا وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ، لیکن قرآن کی یہ آیت نہیں ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، صرف وسیلہ تلاش کرنے کا حکم نہیں ہے، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ کسی بھی اللہ والے سے ہماری نسبت اور ہمارا تعلق اس نیت سے ہو کہ یہ اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، میں ان سے دوستی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ مجھے اللہ تک پہنچائیں، تاکہ ان کے توسط سے میں بھی خدا تک پہنچ جاؤں۔ اگر تو یہ نیت ہے تب تو اللہ والوں سے تعلق کما حق ہوا، اور اگر یہ نیت نہیں ہے، اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ یہ نیت نہیں رہتی ہے، عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ یہ نیت نہیں رہتی ہے، یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کی نیت کیا رہتی ہے؟ اللہ والے سے تعلق کس لیے کر رہے ہیں؟ بکری کو دودھ زیادہ ہو جائے، مرغی انڈا خوب دینے لگے، پیر کا جو درد ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹروں کو کاہے مار رہے ہو بھائی؟ اب یہ پیروں کا درد یہی ٹھیک کریں گے تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ مرغی کو انڈا بھی یہی دلائیں گے۔ جیسے کہ آج کل کیا ہوتا ہے، مجھے معاف کیجیے گا اگر کچھ لوگ ہوں گے اس قبیل سے، ٹیمپو خریدے اور اس پہ لکھ دیں گے یا غوث یا خواجہ، اور نماز نہیں پڑھی، مطلب تم نماز نہ پڑھو، غوث پاک تمہیں ٹیمپو کی حفاظت کرے، یہی کام رہ گیا، یہی کام ہے ان بزرگوں کا، تمہارے ٹیمپو کے پیچھے پیچھے دیکھتے رہیں کہ کچھ ہو نہ جائے۔ ان اللہ والوں کا یہی کام رہ گیا ہے، اسی لیے تعلق ہے۔ سراب علی شاہ قلندر کا ایک شعر سنیے کتنا دردناک ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہے راز حق نہ پوچھا ایک نے، افسوس افسوس کسی ایک نے بھی حق کا پتہ نہیں پوچھا، مولا کا ایڈریس کسی نے نہیں پوچھا، ہے راز حق نہ پوچھا ایک نے، ایک جہاں کو پاس میں آیا گیا، صبح سے شام تک میں اپنی مسند سجادگی پہ بیٹھا تھا، سینکڑوں لوگ آئے مجھ سے ملنے کے لیے، ان سینکڑوں اور ہزاروں کی بھیڑ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو آ کے یہ پوچھتا کہ حضور مولا کا پتہ بتائیے۔ جو آیا اپنی دنیا لے کر آیا، جو آیا اپنی دنیا لے کر آیا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم یہاں سے اجمیر شریف چلے گئے، سرکار رجب علی شاہ کی چوکھٹ پہ آ گئے اور جا کے کیا مانگ رہا ہے؟
وہ کاروبار جو کسی کا ہڑپ کر کے شروع کیے ہیں اس میں برکت کی دعا مانگو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اجمیر معلیٰ پہنچے، 2 دن وہاں رہے، کئی مرتبہ گئے آستانے پہ؟ 10 مرتبہ گئے۔ بہت بھیڑ تھی، ان بیچاروں کو دھکا مار کے وہاں پہنچ گئے۔ تو مزار میں جانا مستحب ہے اور دھکا مارنا کسی کو اذیت دینا، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ ایک حرام کام کر کے ایک مستحب عمل کو انجام دیا ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے دیکھیے، اسی سے اندازہ کیجیے حجر اسود چومنا کتنی فضیلت کا سبب ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں حجر اسود روئے زمین پر اللہ کا دائنا ہاتھ جیسا اس کی شان ہے۔ یہ ہماری طرح ہاتھ پیر جس میں جسمانیات سے اللہ رب العزت پاک ہے، منزہ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ حجر اسود روئے زمین پر اللہ کا دائنا ہاتھ، اور حجر اسود گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ کوئی اگر حجر اسود کو بوسہ دے تو اس کے گناہ حجر اسود جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ اتنی فضیلت کے باوجود بھی حکم کیا دیا گیا؟ افضل تو یہ ہے کہ لب لگا کے چومنا۔ افضل ترین صورت کیا ہے؟ ان ہونٹوں سے جا کے چوم لیجیے، یہ سب سے افضل ترین صورت۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو دھکیاؤ نہیں، کسی کی گردن نہیں دباؤ، ہاتھ سے ٹچ کرو اور ہاتھ کو چومو۔ یہ بھی صورت ہے کہ نہیں؟ یہ سب فقہ کی کتابوں میں مفتی صاحب تشریف فرما ہے، پوچھ لیجیے گا ان سے، آپ کے امام صاحب۔ ہاتھ لگاؤ، یہ بھی ممکن نہ ہو، رش اتنا زیادہ ہو، بھیڑ اتنی زیادہ ہو، تو اپنی چھڑی لگاؤ، اس کو چوم لو، یہ بھی ہے نا۔ یہ بھی ممکن نہیں ہو تو دورے سے اشارہ کرو، جس کو آج کی ماڈرن دنیا میں یوں کہا جا سکتا ہے فلائنگ کس۔ آج کی ماڈرن دنیا میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، دھکا مکی نہ کرو، کسی کو اذیت نہ دو۔ ٹھیک ہے، ممکن ہو اگر آسانی کے ساتھ تو لبوں سے چھو، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو آخری صورت یہ ہے کہ حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو، اس کے متوازی، اور وہیں سے اشارہ کرو، یوں چومو، طواف ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر مزار شریف میں جائے کسی کو دھکیار رہے ہیں، کسی کو لتیار رہے ہیں، یہ درست ہوگا؟ قطعاً درست ہوگا۔ اچھا، ایک تو یہ عمل کی، اور اس کے بعد کہیں گے 10 مرتبہ حاضری ہوئی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ 10 وقت کی نماز بھی گزری ہے، 2 دن رکے ہو، نماز کا وقت پڑھو، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، یہ حالت ہوگی اس کی۔ اب پوری ایمانداری سے ذرا سوچ کر کے مجھے بتائیے کہ جو شخص فرض کو ترک کر کے خواجہ صاحب کی چوکھٹ پہ پہنچا ہے، کیا ان کی روحانیت متوجہ ہوگی اس کی طرف؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو چہرہ پھیر لیں گے، دفع ہو جاؤ، نماز ترک کر کے میرے پاس آیا، بھاگو، ہو گیا نہیں۔ تو ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے نسبت تو رکھتے ہیں، تعلق تو رکھتے ہیں، لیکن جس لیے ہونا چاہیے وہ نیت نہیں ہے، تعلق رکھتے ہیں، بس اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے تعلق۔ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، آئیے دکان میں قدم رکھ لیجیے، صبح سے شام تک جس دکان میں ڈنڈی مارتے ہیں اس میں قدم رکھ لیجیے تاکہ اور ڈنڈی مار سکیں۔ تو یہ قدم رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ صبح سے شام تک ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں اور ڈنڈی مار سکتے، آپ کی چھتر چھایا میں پکڑائیں گے، آپ کی چھتر چھایا میں رہیں گے، پکڑائیں گے، کاروبار نہیں کرتا ہے، نہیں۔ تو وہ لوگ بھی مجرم ہیں جو اللہ والوں سے نسبت نہیں رکھتے اور تعلق نہیں رکھتے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ساری دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی سوائے اللہ والوں کی دوستی۔
تو وہ بھی غلط راہوں کے مسافر بن گئے جنہوں نے اللہ والوں سے قطع تعلق کر لیا، ان سے دامن چھڑایا۔ لیکن ہم وہ لوگ جو اللہ والوں کے دامن سے وابستگی کا دم بھرتے ہیں، ہم بھی اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ یہ تعلق اور یہ نسبت کس لیے ہے۔ اگر تو نسبت وابتغوا الیہ الوسیلہ کی نیت سے ہے تو سجدہ شکر بجا لائیے کہ ہاں پروردگار نے جو حکم دیا تھا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ہم نے اس اللہ والے کا دامنی اس لیے تھاما ہے کہ شیطان کے چنگل میں پھنسا رہتا ہوں، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، میں شیطان کے فریب سے اپنے آپ کو نہیں نکال پا رہا ہوں۔ آپ سے تعلق اس لیے کیا ہوں کہ آپ کی دستگیری ہو، آپ کی روحانیت دستگیری فرمائے اور شیطان کے وار کو ہمارے اوپر غلط کر دور کر۔ اگر تو اس نیت سے تعلق ہے تو سمجھیے کہ ہاں ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ تو پہلا ٹکڑا کیا ہوا کہ جتنی دوستی کر رہے ہیں نا کیجیے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سب دشمن ہوں گے، اسی لیے ایک آدھ دوست ایسے بھی بنائیے جو وہاں کا کم سے کم ایک تو بنائیے، ایک تو ایسا دوست بنائیے جو وہاں کام ہے۔ اور نسبت کس لیے رکھیے؟ تاکہ ہم اللہ تک پہنچیں۔ یہ نیت ٹھیک ہے، گناہ ہو جائے اس سے انکار نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ کیا فائدہ، اللہ والوں سے تعلق بھی رکھتے ہو اور گناہ بھی کر دیتے ہو۔ گناہ ہو جانا ایک غلط ہے، لیکن اس تعلق کا فائدہ بھی ملے گا۔ اگر گناہ پہ انسان نادم ہے تو اس تعلق کا فائدہ ملے گا گناہ کے باوجود۔ اور حدیث ہے کسی سے، ایک صحابی ہیں، ایک گناہ ہو گیا ان سے، تو جو شریعت کی سزا ہے وہ ان پر نافذ کی گئی، رسول اللہ نے نافذ کی۔ اتفاق کی بات یہ ہے پھر کچھ دن کے بعد پھر گناہ ہو گیا، پھر شریعت کی سزا نافذ کی گئی، پھر گناہ ہو گیا، پے در پے گناہ ہوتا رہا اور شریعت کی سزا نافذ ہوتی ہے۔ یہ ندامت ہی تو تھی نا کہ سزا کو ایکسپٹ کر رہے گا، کہ دنیا کی سزا مل جائے آخرت سے ڈر جائے، یہ ندامت ہی ہے، یہ شرمندگی ہی ہے گناہ پر۔ تو جب بار بار یہ حادثہ ہوا اور سزا جاری کی جاتی تھی تو کسی کی زبان سے نکل گیا لعنت ہو اس پر، بار بار ایک ہی گناہ کرتا ہے اور بار بار پکڑا جاتا ہے اور بار بار سزائیں دی جاتی ہیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ لعنت ہو اس پر، اس کے یہ کلمات رسول اللہ کے کانوں تک پہنچ گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، باہر نکل آئے آپ اسی عالم میں اور فرمایا خبردار کوئی اس پر لعنت نہ بھیجے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ کے باوجود بھی محبت فائدہ دے گی، ورنہ کیوں کہا رسول اللہ نے خبردار کوئی اس پر لعنت نہ بھیجے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے گناہ ہو جا رہا ہے لیکن اس محبت کا بھی صلہ ملے گا، یہ محبت رائے گا نہیں جائے گا، لیکن ہاں نیت اچھی ہے۔ اچھا تو اب کیا ہوا؟ اس پوری گفتگو کا نچوڑ دو لوگ ایسے ہیں جن سے تعلق پائے، متقی اور صادق، الا المتقین، سارے گہرے دوست دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں۔ اور کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ متقین اور صادقین ہیں کون؟ پہچانیں گے کیسے؟ یہاں یہ متقی ہیں، ہاں یہ صادق ہیں، کوئی علامت، کوئی پہچان؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ظاہر کو دیکھ کر کے ہم یہ طے کریں گے کہ ہاں یہ متقی ہیں۔ یہ آج کل کی صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم کسی کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر یہ طے کرتے ہیں کہ یہ بڑے اللہ ہیں۔ آج کی جو حالت ہے
کہ کسی کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر یہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے اللہ والے، اور اس کے بعد کہتے ہیں بڑا نور تھا چہرے، ہو سکتا ہے وہ نور بیوٹی پارلر کا ہو، نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ کسی کریم شریم کا کمال ہو سکتا ہے۔ اچھا حقیقت میں بھی ہو خوبصورتی، حقیقت میں بھی ہو خوبصورتی، کوئی کتنا ہی خوبصورت ہو جائے گا، اگر اس بنیاد پر ہم یہ طے کریں گے کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ایک چیز کا جواب دے دیجئے، کوئی کتنا ہی حسین و جمیل ہو جائے، اللہ کے یہاں اس کا مقام حبش کے کالے بلال کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ اونچا جانا تو چھوڑ دیجیے، ایک تو حبش کا، اوپر سے غلام، اور تیسرے کالا، کوئی کمپیریزن یا تقابل نہیں، کوئی مثال نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اپنے علاقے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ کریلا اور نیم کرنا، اس زمانے میں ایک تو غلام، عربیوں کی نظر میں کیا حیثیت رہی ہوگی، ایک تو حبشی، اوپر سے غلام، اوپر سے کالا کلوٹا، اب آپ اندازہ کیجیے کیا حیثیت رہی ہوگی، ان اہل عرب کی نظر میں مقام کیا رہا ہوگا، مرتبہ کیا رہا ہوگا، کوئی حیثیت رہی ہوگی، لیکن کیا مقام عطا کیا رسول اللہ، اور صحبت مصطفیٰ نے کس بلندی پہ فائز کیا ہے کہ شب معراج رسول اللہ جب پلٹے ہیں تو بلال کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ بلال کون سا عمل کرتے ہو، ذرا مجھے بھی بتاؤ کہ میں جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سن کے آ رہا ہوں۔ تو یہ ظاہری حسن و جمال معیار نہیں ہے کسی کی ولایت کا اور کسی کی بزرگی کا، نہ اعلیٰ خاندان معیار ہے، معیار کیا ہے؟ تقوی اور صداقت، جس کو کہا الا المتقین اور کونوا مع الصادقین۔ لیکن اب پتہ کیسے لگے گا، پہچانیں گے کیسے یہ لوگ متقی ہیں یہ لوگ صادقین ہیں؟ تو قرآن کی ایک آیت، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک ہی آیت میں دونوں کی پہچان ہے، اسی لیے اسی آیت کو سن لیجیے جس میں آسانی کے ساتھ ہم پہچان ہیں، آیت ایک ہی اور دونوں کی علامت ہے، اور مفسرین کے یہاں اس آیت کو آیت البر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نیکی کی آیت۔ اللہ فرماتا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مغرب کی طرف کرو کہ مشرق کی طرف کرو۔ آیت کے نزول کا ایک خاص پس منظر ہے، رسول اللہ ابتدائی دنوں میں بیت المقدس کی طرف گھوم کر نماز پڑھتے تھے، جو ہم مسلمانوں کا قبلہ اول، جس کے لیے ہمیشہ دعائیں کیا کرتے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں، اور کچھ ہمارے بس میں نہیں ہے تو یہ تو ہے نا، شبانہ روز دعائیں کیا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس گھر کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں اللہ ان کے نذرانوں کو قبول فرمائے، اور ان کے خون کی سرخی سے اللہ رب العزت انقلاب لائے۔ یہ دعائیں تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ تو قبلہ اول مسلمانوں کا بیت المقدس، رسول اللہ ادھر ہی گھوم کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس پر یہودی طعنہ مارتے، دیکھو نیا دین تو لے آئے ہیں لیکن قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا، کیونکہ وہ لوگ بھی قبلہ کسی کو مانتے ہیں، بیت المقدس ہی کو، تو وہ طعنے مارتے، نیا دین تو لے آئے لیکن قبلہ تو ہمارا ہی والا۔ اس پر رسول اللہ کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ رب العزت ہمارا قبلہ بیت المقدس سے پھیر کر کعبے کو کر دے۔ دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی، نماز کی حالت میں یہ آرزو پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت وہ لوگ
اپنی فکروں کا جائزہ لیں جو کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ ذرا جائزہ لیں اپنی اس فکر کا. اس آیت کی روشنی میں دل میں خیال پیدا ہوا، نماز کی حالت میں ہوا، اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ ٹھیک ہے حبیب نماز مکمل کر لو تب تمہاری آرزو پوری کیے گی، یہ بھی گوارا نہ ہوا. ابھی نماز میں ہی ہیں اور دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی ہے کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کر دیا جائے. جبریل آ گئے اور آگے کیا کہتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ کہہ رہا ہے حبیب ہم نے آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانے کو دیکھا. یہ جو آپ بار بار یوں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی تمنا کیا ہے، آپ کی آرزو کیا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ان قریب ہم قبلہ پھیر دیں گے اسی طرف جس طرف آپ چاہتے ہیں. یہ نہیں کہا جس طرف میں چاہتا ہوں، بلکہ کیا کہا ترضاها، جس طرف آپ کی رضا ہے، آپ کی پسند ہے، آپ کی چاہت ہے ہم ان قریب قبلہ ادھر ہی پھیر دیں گے. اور ان قریب کب؟ یہ نہیں کہ سلام پھیر لیجئے اگلی نماز سے ادھر گھوم گے، نہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی اسی حالت میں آپ اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. اسی حالت میں. اور کتنا گھومے رسول اللہ. یہ بھی نہیں کہ یوں تھے اور یوں گھوم گئے، یہ بھی نہیں کہ یوں تھے اور یوں گھوم گئے، بالکل یوں ٹرن لیا ہے رسول اللہ. مثال کے طور پہ ادھر گھومے ہوئے تھے تو بالکل ادھر گھوم گئے. کیونکہ بیت المقدس مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے یہاں سمت کا اندازہ نہیں ہے. بیت المقدس اگر اس رخ کو تھا تو کعبۃ اللہ اس رخ. یہی وجہ ہے کہ مسجد قبلتین میں جب آپ جائیں گے، آج بھی مسجد قبلتین دو قبلوں والی مسجد، قبلتین کا مطلب دو قبلے، اس کو دو قبلوں والی مسجد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہی وہ مسجد ہے جہاں رسول اللہ بیت المقدس کی طرف گھوم کر نماز پڑھ رہے تھے اور حالت نماز میں یہ آیت اتری تو آپ نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے پھیر کر کعبۃ اللہ بنایا. تو جب آپ اس مسجد میں داخل ہوں گے تو مثال کے طور پہ دروازے سے اندر ہوئے اور سامنے محراب دکھے گی آپ کو جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں. تو دروازے سے جب اندر ہوں تو پھر گھومیے دروازے کی طرف اور اس دیوار پہ نظر ڈالیے تو مصلی نما یوں بنا ہوا ہے، مصلی کی شکل بنی ہوئی. یہ مصلی کی شکل کیا ہے؟ یہ انڈیکیشن ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ پہلے ادھر گھوم کے نماز پڑھ رہے تھے. جب آیت اتری تو حالت نماز میں آپ نے اپنا رخ یوں تبدیل کیا اور ادھر گھوم گئے. خیر پہلے تانا مار رہے تھے کہ نیا دین لے آئے لیکن قبلہ تو ہمارا ہی والا ہے، اور جب بدل گیا قبلہ تو کتے کی دم تو سیدھی ہوتی نہیں ہے، لاکھ کوشش کر لیجیے. پھر کہنے لگے یہ کون سی بات ہے، آج ادھر گھوم کے پڑھ رہے ہیں کل ادھر گھوم کے پڑھ رہے ہیں. پھر تانا مار رہے ہیں. اس پر آیت اتری ہے، یہ اس کا خاص پس منظر ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہود و نصارہ ایک مشرق کی طرف گھوم کے عبادت کرتے تھے، ایک مغرب کی طرف گھوم کر عبادت کرتے تھے. ہم لوگ مغرب کی طرف گھوم کے نماز نہیں پڑھتے. یہ چیز سمجھیے، ہم لوگوں کا قبلہ جو ہے پچھم نہیں ہے، ہم لوگوں کا قبلہ کعبہ ہے. ہم ہندوستان میں ہیں تو سمت یہاں سے کعبۃ اللہ کی پچھم کی طرف. قبلہ ہمارا پچھم نہیں ہے، مغرب نہیں ہے. اگر مغرب مانیں گے تو ہم ہی سب میں آ جائیں گے کہ بلل مشرق والمغرب. وہ ان کا تھا مشرق و مغرب، ہمارا تو کعبۃ اللہ ہے. اس لیے دیکھیے ہم نماز میں جو نیت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ متوجہ الی جہت المغرب یہ کہتے ہیں، نہیں، متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفہ ہے نا. کیا کہتے ہیں اردو زبان میں، اپنی زبان میں؟ پیچھے اس امام کے منہ میرا پچھم کی طرف، کعبہ شریف کی طرف.
وہ پچھم میں رہے کہ پورب میں رہے کہ اتر میں رہے کہ دکن میں رہے، اور ہر سمت میں ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور اس کا منظر دیکھنا ہو تو چلے جائیے کعبۃ اللہ، سینٹر میں کعبۃ اللہ ہے، چاروں طرف سے لوگ گھوم کے ادھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا تھا مشرق اور مغرب، اس پر اللہ نے فرمایا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو کہ مغرب کی طرف کرو، اسی کو نیکی نہ سمجھو، ہے یہ بھی لیکن اسی کو نیکی نہ سمجھو۔ اب نیکی کیا ہے وہ سنیے اور کس کی ہے وہ سنیے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے آخرت کے دن پر، جو ایمان لائے فرشتوں پر، جو ایمان لائے کتابوں پر، اور جو ایمان لائے نبیوں پر۔ پتا کیا چلا یہاں سے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کی توجہ سے ایک جملہ عرض کروں۔ نیکی کی بنیاد ہے ایمان، ایمان نام ہے عقیدے کا۔ تو پتا کیا چلا؟ کسی شخص کی کوئی بھی نیکی اسی وقت نیکی کے خانے میں جائے گی جب اس کا عقیدہ درست ہوگا۔ اگر عقیدے میں فساد ہے تو نیکی، کیونکہ اللہ نے فرمایا پہلی چیز وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی اسی کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لاتا ہے۔ تو پہلی چیز نیکی کے لیے بنیاد کیا ہوئی؟ ایمان۔ سمجھ گئے اس چیز کو؟ اب آئیے، یہ سب علامت ہے، نیکی اس کی ہے جو ایمان لائے، یعنی جس کے اندر یہ کوالٹی ہے۔ یہ بات کہاں سے چل رہی ہے کہ متقی کون ہے اور صادق کون ہے؟ بھول تو نہیں کہتے، اس لیے نہ بات چل رہی ہے متقی کون ہے اور صادق کون ہے۔ اب یہ علامتیں سنیے، نیکی اس کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے وغیرہ وغیرہ۔ ہو گیا؟ اب جب ایمان درست ہو گیا تو اب عمل کے بعد، لیکن ذرا دیکھیے عمل میں پہلے کون ہے اور بعد میں کون ہے، یہ بھی سمجھیے گا۔ آگے اللہ کہتا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور نیکی اس کی ہے جو اپنا مال خرچ کرے، نیکی اس کی ہے جو اپنا مال خرچ کرے۔ پہلے ایمان درست کرے، اور جب ایمان درست کرنے کے بعد عمل کا نمبر آوے تو سب عمل میں سب سے پہلے کیا ہے؟ مال خرچ کرنا۔ خیال رکھیے، یہ بہت کٹھن ہے۔ یہ نماز کہیے تو 5 کا 10 وقت پڑھ لے، لیکن کہیے ذرا مسجد کے کام میں حصہ لیجیے۔ جی امام صاحب، آپ کی بات بالکل سراہوں پر۔ پھر امام صاحب اگلے جمعہ کو پوچھیں آپ تو بولے تھے سراہوں پر، ہاں بولے تو تھے، کہاں پھر گئے؟ چلو بھائی، پھر اگلے جمعے کو امام صاحب کو کیا ہوا شیخ صاحب؟ ارے آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ اور نماز پڑھنا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ نماز نہیں ہے، نماز بھی ہے، وہ آگے آ گئی، وہ آگے آ گئی، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ مال خرچ۔ لیکن مال خرچ کرنے میں 2 چیزوں کا خیال رکھیے، علی حبہ، یہ ایک لفظ آیا قرآن میں، اللہ رب العزت نے فرمایا علی حبہ، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک حبہ کی ضمیر باللہ پہ پلٹے گی، اور ایک حبہ کی ضمیر مال پر پلٹے گی، دونوں معنی درست ہیں۔ باللہ پر پلٹے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ نیکی تو اس کی ہے جو اپنا مال خرچ کرے تو اللہ کی محبت میں خرچ کرے، کوئی اور غرض نہیں ہو، کوئی اور مقصد نہیں ہو۔ آج حالت یہ ہے کہ جس نے خوب خرچ کر دیا، امام صاحب نام لینا بھول گئے، مسجد میں اعلان کرنا بھول گئے، اب اگلی مرتبہ سے چندہ میں ان سے 500 روپیہ لے کے دکھائیں، بگڑ جائے گا۔ پھر چلے آئے آپ منہ اٹھا کر، اس کا نام لیے آپ، ہم نے اتنا دیا ہمارا لیے، اس کا مطلب ہے کہ مقصد کچھ اور تھا۔ اگر اللہ کی محبت میں خرچ کیا ہے تو معاذ اللہ، اللہ نہیں نہ بھول جائے گا۔
وہ تو بھول سے پاک ہے، اس کے یہاں تو سب محفوظ ہے. ان اجری الا علی اللہ، اللہ کے یہاں ہمارا دل محفوظ ہے. تو مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز پیش نظر رہے کہ اللہ کی محبت میں خرچ کیا جائے. سمجھ گئے اس چیز کو؟ بہت آسان ہے. اب ایک دوسرا معنی بھی ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، نیکی یہ ہے کہ اپنا مال خرچ کرے مال کی محبت کے باوجود. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ مال خرچ کرے جس مال سے اسے محبت ہو، وہ مال خرچ کرے جس مال سے اسے، بولیے، محبت ہو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مثال سے سمجھا رہا ہوں. کل کون دن تھا؟ جمعہ. بیٹا آپ کا کھانا نہ کھائے، رات میں دسترخوان پہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں بیٹا کہاں. بیوی نے بتایا کھانا نہیں کھا رہا. بلاؤ اس کو. بلایا گیا. کیوں بیٹے کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ابا 10 روپیہ گم ہو گیا. اس نے کیا جواب دیا؟ کہ 10 روپیہ گم ہو گیا. تو آپ کیا کیجئے گا؟ ارے 10 روپیہ گم ہو گیا، میں بھی نہیں کھاؤں گا. ایسا ہوگا؟ بولیے نا. ایسا نہیں ہوگا. بلکہ آپ کیا جواب دیں گے بیٹے؟ ارے 10 روپیہ گم ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے کیا ہوا؟ 10 روپیہ گم ہو گیا، ہو گیا، جانے دو اس کو. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہی جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کھانا کھاؤ، 10 روپیہ گم ہوا، کیا فرق پڑتا ہو جانا. ہاں اگر وہ یہ کہے کہ ابا 10,000 گر گئے، تب آپ کو صدمہ ہوگا، ہوگا نا. لیکن اگر 10 روپیہ بولے تو صدمہ ہوگا اتنا سا بھی. رکشے والے کو بھی ہوگا، اس کو بھی نہیں ہوگا. رکشے والے کو بھی نہیں ہوگا. باقی شیخ صاحب کو بھی چھوڑ دیجیے. باقی شیخ صاحب تو ماریو بیٹھیں گے بیٹا پاگل کہیں گے 10 روپے کے لیے کھانا نہیں کھا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سے پتہ کیا چلا کہ اس 10 روپے سے آپ کو محبت ہی نہیں. چلا گیا 10,000 گرا ہوتا تو آپ کے ماتھے پہ بل پڑتے، تب پیشانی شکن آلود ہوتی. 10 روپے کچھ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 روپے سے محبت نہیں، 10,000 سے ہے. اب ذرا فیصلہ کیجیے، کل جب جمعے کی نماز کے بعد مسجد کی جھولی گھوم رہی تھی نمازیوں کے سامنے سے، اس وقت بھی جیب سے نکال کے 10 روپیہ دے رہے تھے، اور 10 روپیہ دے کر کے سوچ رہے تھے کہ حاتم کی قبر پہ لات مار دیا ہم نے، اتنے بڑے سخی ہو گئے. ہم نے وہ مال خرچ ہی نہیں کیا رائے خدا میں جس سے ہمیں محبت کی. ہم نے تو وہ خرچ کیا ہے جس کے لیے ذرہ برابر بھی دل میں محبت نہیں. اور اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے ہو جب تک اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو. جس سے محبت ہو اس کو خرچ کرو. اچھا لباس ہم نے خریدا اور کسی غریب نے سوال کر دیا، بہت پسند سے خریدے تھے، اور کسی غریب نے سوال کر دیا کہ بابو ٹھنڈی کا موسم ہے، میرے پاس کوئی سویٹر نہیں. ہم نے اچھی جیکٹ خریدی تھی، بڑی آرزوؤں سے خریدی تھی، ہم نے اتار کے دیا. یہ نیکی ہے، یہ ہے نیکی. اس سے محبت تھی ہمیں. وہ جیکٹ جو پچھلے 10 سال سے پہن رہے ہیں اور 10 جگہ سے پھٹ گیا، اب 11ویں سال جو ہے اندر کی سخاوت انگڑائی لے رہی ہے. اب اس کے بعد گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کچھ صدقہ بھی کر دیا کرو اللہ کی بندی. بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، محلے میں غریب ہو جیکٹ دے کیوں نہیں دیتے ہو غریب کو؟ یہ نیکی نہیں ہے. جس سے محبت ہی نہیں ہے اس کو دیکھے کون سی نیکی کر رہے ہیں. ایک راج نے ہمارے سماج میں بقرعید کے موسم میں بکرا قربان کیے تو جتنے اس میں اچھے آئٹم ہیں وہ سب اپنے لیے، کلیجی ہے، گردہ ہے، آگے والا سینے کا حصہ فریج میں رکھ دو، اور جو چھچڑا بچ گیا ذرا محلے میں بانٹو غریب غربا میں. اچھا، یعنی جو خود کو پسند نہیں ہے اسے دوسروں کو بانٹے.
اور جو خود پسند تھا اسے اندر. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، نیکی تو اس کی ہے جو مال کی محبت کے باوجود وہ مال راہ خدا میں خرچ کرے. سمجھ گئے دونوں معنی؟ اللہ کی محبت میں خرچ کرے یہ بھی سمجھ گئے، اور مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے یہ بھی سمجھ گئے. اب اگلا مرحلہ پھر آئیے، کہاں خرچ کیجیے. یہ تو خرچ کرنے سے پہلے کی بات ہوئی کہ نیت درست کیجیے. اب آیا کہاں خرچ کیجیے، تو اللہ فرماتا ہے ذوی القربی، سب سے پہلا نمبر تمہارے رشتہ داروں کا. باہما ذوق آگہی ہائے رے پسند یہ بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. احمد آباد کی سرزمین پر بیٹھ کر سیٹھ صاحب کہلوا رہے ہیں، اور گاؤں میں اپنی بھتیجی کی جوانی اس کی دہلیز پہ قربان ہو رہی ہے، اور غریب بھائی کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکے. احمد آباد کی سرزمین پر سیٹھ صاحب ہیں اور اپنے اس غریب بھائی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ نیکی نہیں ہے. مال خرچ کرنے میں سب سے پہلا نمبر رشتہ داروں کا، اور رشتہ داروں میں بھی قاعدہ چلے گا الاقرب فالاقرب. جو زیادہ قریب اس کا پہلے نمبر، پھر جو اس سے قریب اس کا، پھر جو اس سے قریب اس کا. یہ ترتیب رہے گی. لیکن آج کیا ہو گیا، ماں باپ کی دواؤں کا انتظام کرنے کے لیے اولاد کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور لائن لگا کر کے 10-10 روپیہ بانٹ رہے ہیں، صرف نمائش. یہ نیکی نہیں ہے. مت دیجیے لائن لگا کر 10-10 روپے، اپنے ماں باپ کی دواؤں کا وقت میں انتظام کیجیے. یہ ہے نیکی. اور ماں باپ پر خرچ کرنا بھی نیکی ہے، یہ بھی سمجھیے. یہی تو اسلام کا حسن ہے، یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ کہا گیا انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنے کی جب بات آئے تو سب سے پہلے والدین. راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات بتا رہا ہوں. یہ کیا خوبصورتی ہے اسلام کی کہ جو چیز انسان کی ذمہ داریوں میں ہے اسے بھی اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچ کرنا قرار دیا کہ کوئی والدین پہ خرچ کرے اس کے نام اعمال میں راہ خدا میں خرچ کرنا لکھا جائے. دوسرے نمبر پہ بیوی بچے، تیسرے نمبر پہ دوسرے رشتہ دار، چوتھے نمبر پہ پڑوسی، اور پانچویں نمبر پہ مسجد. ترتیب الٹی تو نہیں کر دی ہم نے، ایسا تو نہیں کہ ہم نے ترتیب الٹ دی ہے. مسجد میں تو ہم لگاتے رہے ہیں، لیکن والدین باپ بوڑھے ہو گئے تو یہ سوچ کر آپریشن نہیں کروا رہے ہیں کہ 10-20 لاکھ روپے خرچ کر کے بھی کیا ہوگا، ابا کی عمر تو ویسے ہی 80 سال ہو گئی. کبھی سوچا کہ جب بچپن میں ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا اس کے دل میں سوراخ ہے، یہ بچے گا نہیں، اس وقت باپ نے کہا تھا کہ میری کڈنی لے سکتے ہو تو لے لو اور میرے بچے کی زندگی بچاؤ. آج یہ جذبہ ہو رہا ہے سینے کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ نیکی کی روح کو نہیں پہنچ پا رہا. تو ترتیب ذہن میں رکھیے کہاں خرچ کرنا ہے. ذوی القربی سب سے پہلے، اس کے بعد یتیموں پر. اور اگر یتیم ذوی القربی بھی ہو تو اسے تو 2 درجے حاصل ہو گئے نا. بھائی کے انتقال کے بعد جو بھتیجا ہے وہ یتیم بھی ہے اور ذوی القربی بھی ہے، اسے تو 2 درجے حاصل ہو گئے. لیکن اس وقت چلے آتے ہیں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا کہ ابا کے رہتے جو میرا بھائی مر گیا ہے اس کے بچے تو محجوب نہ ہو گئے، اس کو تو نہیں ملے گا نا ہمارے ابا کی وراثت میں سے. مت ماری لیے تمہاری. اور شریعت کا دوسرا مسئلہ بھول گئے کہ جس میں اللہ نے کہا تھا وصیت کرو. اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ وصیت کرو، اور اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ اپنا مال خرچ کرو ذوی القربی پہ اور یتامہ پہ. اور وہ ایسا بھتیجا ہے تو ذوی القربی بھی ہے اور یتامہ بھی. اس کے بعد آیا والمساکین، مسکینوں پہ خرچ کرو، وابن السبیل، مسافروں پہ خرچ کرو، والسائلین، مانگنے والوں پہ خرچ کرو، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں خرچ کرو. باقی تو سب آپ جانتے ہی ہیں، یتیم، مسکین، مسافر، مانگنے والے. لیکن پھر رقاب کی تھوڑی سی توضیح کرو. اس زمانے کے حساب سے پھر رقاب سے مراد غلام اور بادیاں. جو غلام ہیں ان کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، جو بادیاں ہیں ان کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، ان کو آزادی دی رہا. آج کے زمانے میں غلامی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے.
آج کے زمانے میں باندی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو آج کے زمانے میں اس آیت کا اطلاق کہاں ہوگا؟ وَفِي الرِّقَابِ، گردنیں چھڑانے میں خرچ کرو. اس کی بھی صورتیں ہیں، آیت ہے، نسخ نہیں ہوئی ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے. گردن چھڑانے میں خرچ کرو. ممکن ہے کوئی بے قصور مسلمان جیل میں بند ہو، تو صرف دعا مت کیجیے، پوری کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ اپنا مال اکٹھا کریں اور اس بے قصور مسلمان کی رہائی کے لیے اچھے سے اچھے وکیل کو ہائر کریں، اس کا فیس ادا کریں، اس کا کیس لڑیں اور اسے رہائی اور بیل دلانے کی کوشش کریں. اس میں جتنا مال خرچ ہو سکتا ہے کیجیے، یہ نیکی گردن چھڑانے میں خرچ کریں. اور اسی طریقے سے ایک انسان وہ ہے جو جائز ضرورتوں کو پوری کرنے میں قرض کے بوجھ تلے دب گیا. جائز ضرورت یہ نہیں کہ پینے کے لیے قرض لے رہا ہے، نہیں، جائز ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہ قرض کے بوجھ تلے دب گیا. مثال کے طور پہ بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے تھے، اسے جائز ضرورت ہو، اس کام میں وہ قرض کے بوجھ تلے دب گیا. اب مقروض اس کے دروازے، وہ مقروض ہو گیا، قرض خواہ اس کے دروازے پہ ہیں، دستک دے رہے ہیں. اب وہ اندر بے چین ہو رہا اور سوچ رہا خودکشی کر لوں کیا. تو صرف مسئلہ نہ بتائیے کہ خودکشی حرام ہے. وَفِي الرِّقَابِ، قرض کے بوجھ تلے اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، اس کی گردن کو نکالنے میں اپنا مال کرنا، اس کا قرض ادا کرنا. لیکن ہاں، قرض ادا کرنے میں ایک چیز، یہ باریک مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، قرض ادا کرنے میں زکوٰۃ سے بھی قرض ادا ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے تملیک شرط نہیں ہے، مالک بنانا شرط نہیں ہے. اس لیے دیکھیے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور اس کے یہ آیا لل کے لیے، اس میں تملیک شرط ہے، مالک بنانا. فقیر کو آپ جب تک مالک نہیں بنائیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مسکین کو جب تک مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. عامل کو جب تک مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مؤلفۃ القلوب کو جب تک مالک نہیں بنائیں گے اس پیسے کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن آگے کیا ہے؟ وَفِي الرِّقَابِ، یہاں لل نہیں ہے، فی ہے. گردن چھڑانے میں اپنا زکوٰۃ خرچ کرو، اپنی زکوٰۃ کرو. یہاں مالک بنانا بھی شرط نہیں ہے. ممکن ہے کہ ہم اس کو دیں گے کہ جا اپنا قرض ادا کر لو، وہ پھر کھا جائے اور قرض بچا کا بچا رہ جائے. تو یہاں تملیک بھی شرط نہیں ہے. پتا کر لیجئے کن کن لوگوں کا قرض اس کے اوپر ہے، جائیے خود سے ان لوگوں کو ادا کر اس کی طرف سے. یہاں تملیک بھی شرط نہیں ہے. یہ ہے نیکی. اس کے بعد کیا آیا؟ بھول گیا آیت جو پڑھ رہا تھا. ہاں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، آ گیا نا نماز کا نمبر. مفر نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے، بس یوں ہے، یوں ہے. دیکھیے کچھ فرق سمجھ میں آ رہا ہے ان دونوں انگلیوں میں؟ کیا فرق ہے ذرا بولیے نا. کالی پوری ہے، چھوٹی بڑی. تو کتنی چھوٹی بڑی ہے؟ ذرا ہی سی ہے نا، 19-20. بس ایسے ہی ہوگا. یہ مت کر دیجیے خرچ کرنے میں دیکھ دنادن اور نماز والا، یہ نہیں ہونا چاہیے. بس یہ رہے، خرچ بھی کیجیے. اور یہ ہو سکتا ہے کسی کا تھوڑا سا یہ والا پہلو کمزور ہے اور کسی کا یہ ہو. اب سمجھے؟ یوں ہے، یہ ہے خرچ کرنا اور یہ ہے نماز والا. تو کسی کا یہ ہے کہ خرچ کرنے والا پہلو زیادہ ہو اور نماز والا پہلو تھوڑا کم ہو. اور کسی کا یہ ہو کہ نماز والا پہلو زیادہ ہوگا اور خرچ کرنے والا تھوڑا کم ہوگا، لیکن ہوگا دونوں. کسی ایک کو بھی آپ نے گرایا تو نیکی نہیں ہے. تو گرانا نہیں، چلیں گے دونوں. تو اللہ نے کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نیکی اس کی ہے جو نماز قائم رکھے، جو زکوٰۃ ادا کرے. اس کے بعد آیا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نیکی تو اس کی ہے کہ جو وعدے کو پورا کرے، جو وعدہ کرے اسے پورا کرے. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ إِذَا وَعَدَ وَفَاءَ، پیغمبر نے فرمایا. اور دونوں طرف کی سے روایت ہے.
یعنی جو کہتے ہیں نا کہ ادھر سے بھی کان پکڑنا ادھر سے بھی کان پکڑنا. حضور نے فرمایا مومن تو وہی ہے جو وعدہ کرے اسے پورا کرے. اور ادھر سے حضور نے کہا منافق کی 3 خصلتیں ہیں. اس میں ایک خصلت کیا ہے کہ جو وعدہ کرے اس کے خلاف کرے. تو دونوں طرف سے ہو گیا نا. مومن تو وہ ہے جو وعدے کو پورا کرے اور منافق وہ ہے جو وعدہ کرے اس کے خلاف کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. نیکی اس کی ہے کہ جو وعدے کو پورا کرے. والصابرین فی الباساء والضراء وحین البأس. اور نیکی تو ان کی ہے جو صبر کرنے والے ہیں مصیبت میں، تنگی میں اور جنگ کے میدان میں. یعنی ہر حالت میں جو صبر کرنے والے ہوں حقیقت میں نیکی ان کی ہے. یہ نہیں کہ جنگ کے میدان میں بھی اترے اور ذرا سا دشمن کا غلبہ ہوا، اے اللہ یہ کیا کر دیا تو نے، تو تو قادر ہے، تو مدد کیوں نہیں بھیج رہا ہے. اگر اس قسم کے شکوے زبان پہ آئے اور صبر کا دامن چھوٹا تو دیکھیں اتر گئے ہیں اس راہ میں تو مومن کبھی گھاٹے میں نہیں ہوتا، مومن کبھی خسارے میں نہیں ہوتا. اگر جیت گئے تو مجاہد اور مارے گئے تو شہید. دونوں صورتوں میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جیت گئے تو مجاہد اور مارے گئے تو شہید فی سبیل اللہ. چت بھی میری پٹ بھی میری. دونوں صورتوں میں مومن کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھ گئے اتنی علامتیں. نیکی اس کی ہے جس کا ایمان درست ہو. نیکی اس کی ہے جو اپنا مال خرچ کرے اللہ کی محبت میں، مال کی محبت کے باوجود. یاد ہے وہ دونوں باتیں؟ کن پر خرچ کرے؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر وغیرہ وغیرہ. نیکی اس کی ہے جو نماز قائم رکھے، جو زکوٰۃ دے. نیکی اس کی ہے جو وعدے کو پورا کرے. نیکی اس کی ہے جو صبر کرنے والا ہو مصیبت میں، تنگی میں، جنگ کے میدان میں. یہ سب علامتیں ہو گئیں. کن کی علامتیں ہم جاننا چاہ رہے تھے؟ صادق کی اور متقی کی. انہی کی علامتیں جاننا چاہ رہے تھے نا. یہ علامتیں پوری سننے کے بعد اب آخری ٹکڑا قرآن کا پڑھیے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی تو وہ لوگ ہیں جو صادق بھی ہیں اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو متقی بھی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن مجید. واہ 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 واہ. یہی وہ لوگ ہیں جو صادق ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ صادق اور متقی سے نسبت قائم کیجیے، تعلق قائم کیجیے. ذرا ان علامتوں کو دیکھ لیجیے. خالی لینے ہی کے چکر میں تو نہیں رہتا ہے، دیتا بھی ہے. خالی جب دیکھو لینے کے چکر میں 24 گھنٹے نظرانے ہی پہ نظر ہے. 24 گھنٹے اسی پہ کون آ رہا دے نہیں رہا، نہیں دیا چلو سائڈ میں بیٹھو. اور جس نے دے دیا بیٹھ گیا، جس نے دیا وہ سامنے بیٹھے اور جس نے نہیں دیا وہ پیچھے جائے. انا للہ. اچھا بتائیے یہ دنیا، یہ جو بزرگان دین ہیں یہ دنیا دار ہیں یا دیندار ہیں؟ دیندار ہیں نا. دنیا کو ترک کر کے یہ دیندار بنے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں دنیا چھوڑنے دیں گے آپ کو، اتنی آسانی سے چھوڑ دیجیے گا، لیجیے اور لیجیے. اتنی ٹھوس ٹھوس کے دنیا دیتے ہیں کہ جو بیچارہ بڑی مشکل سے دیندار بنا تھا اس کی بھی نیت کر دے. ایک چیز تو یہ ہے. اچھا دوسری چیز، جس کے پاس جو ہے وہی نہ مانگیے گا. مفتی صاحب کے پاس علم ہے، آئیے مسائل پوچھ کے دین کے. اب ان کے پاس کوئی مقتدی آئے کہ حضرت آپ تو ہمارے امام صاحب ہیں، گھر بنانے جا رہا ہوں، نقشہ بنا دیجیے. پاگل آدمی میں نقشہ بناتا ہوں؟ اس کے لیے کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جاؤ، یہ میرا کام تھوڑی ہے. تو جس کے پاس جو ہے اسی کا نام مطالبہ کریں گے. یہ اللہ والے دیندار ہیں تو ان کے پاس جائیے، دین مانگیے، دنیا مت مانگیے. دین مانگیے، دنیا مت مانگیے. ہاں یہ امید رکھیے دین ملے اس کے بعد سب کچھ ملے. اللہ اگر مل جائے تو سب ہو گیا کہ نہیں؟
وہ جو ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید نے ایک بار اعلان کیا، آج میں بہت خوش ہوں، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ہارون رشید بادشاہ، اس نے اعلان کر دیا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ لوگ دوڑے، کسی نے کسی ہیرے پہ، جواہرات پہ، سونے پہ، چاندی پہ، جس کو جو سمجھ میں آیا ہاتھ رکھا۔ ایک بڑا چالاک شخص تھا، وہ کود کے تخت کی طرف گیا اور ہارون رشید پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا مجھ پہ کیوں ہاتھ رکھا؟ کہا حضور یہ سب تو ایک دن ختم ہو جائے گا، اگر بادشاہی میرا ہو جائے تو پوری بادشاہت میری ہے۔ من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو جائے پھر اس مولا کی ساری بادشاہت اس کی۔ یہ اللہ والوں کے قدموں کی ٹھوکر میں دنیا اسی لیے ہے کہ اللہ ان کا ہو جائے، اس لیے اللہ کی ساری ملکیت ساری بادشاہت، لیکن مانگنے جائیے دین، دنیا کی دین مانگنے جائیے ایسے لوگوں سے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہم لوگ ان سے نسبت رکھیں، ان سے تعلق رکھیں، لیکن دیکھ کر پہچان کر۔ دل کی بات ہے، آخرت کا رشتہ ہے، دنیا کا رشتہ نہیں ہے کہ دھوکہ بھی کھا گئے تو پھر بنا لے۔ آخرت کا رشتہ ہے، مرمرا گئے تو پتہ نہیں کیا ہو۔ اس لیے آخرت کا رشتہ بنانے سے پہلے فرق لیجیے، جائزہ لے لیجیے۔ اور اس میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے جانتے ہیں؟ خرچ کا۔ اگر نظر صرف لینے پر ہو، دینے پر ہو، یہ بزرگوں کے یہاں یہ نذرانوں کا رواج کیوں ہے، یہ رسم کیوں ہے؟ بزرگوں کے یہاں جائیے تو نذرانہ پیش کیجیے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب رسول سے کچھ پوچھنا ہو تو پہلے صدقہ دو، پھر پوچھو، کچھ پہلے خرچ کرو پھر پوچھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایسی ہے جس پر صرف میں نے عمل کیا، میرے علاوہ کسی نے نہیں۔ اچھا کس پس منظر میں کہتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ پہلے جب یہ آیت اتری پہلا ٹکڑا تو فرض تھا، یہ فرض تھا، پوچھنا ہے تو پہلے خرچ کرو۔ تو حضرت علی کے پاس جو کچھ اس وقت تھا، ایک درہم یا جو کچھ تھا، وہ فوراً نکالا، رسول کی خدمت میں پیش کیا اور ایک بات پوچھی۔ اس کے بعد اگلا ٹکڑا اتر دیا، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے، فرض نہیں ہے۔ اب جو بھی کر رہے ہیں تو فرض نہیں نہ رہا۔ تو حضرت علی اسی لیے فرماتے تھے کہ جب فرض تھا تو صرف میں نے عمل کیا، میرے علاوہ کسی نے نہیں۔ میرے عمل کرنے کے بعد اس کی فرضیت ہی ختم ہو گئی، اب جو بھی عمل کر رہا فرض نہیں رہا نا۔ جب فرض تھا تو صرف میں نے کیا۔ خانقاہوں میں اسی سنت کو آج بھی زندہ رکھا گیا کہ جائیے کچھ پیش کیجیے، ہے نا، کچھ نظر و نیاز دیجیے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کی روح کیا ہے؟ جب جائیے کچھ پیش کیجیے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اللہ والے اپنے سجادے پہ سجادگی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ماننے والوں میں صرف آپ جیسے پیسے والے ہی نہیں ہیں، ان کے ماننے والوں میں غربا، فقراء، یتاما و مساکین بھی ہیں۔ جو عمرا ہیں ان سے عقیدت رکھنے والے، وہ جائیں تو ان کی بارگاہوں میں نذرانے پیش کریں تاکہ عمرا کے دیے ہوئے نذرانوں سے غریب مریدوں کے گھروں کے چولہے جلائے جا سکیں۔ یہ ہے مقصد۔ آج مقصد ہی فوت ہوتا ہے۔ اسی لیے خانقاہوں میں لنگر ہوتا تھا، جو سب سے کسی بھی خانقاہ کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ لنگر۔ اس خانقاہ کا مزار بڑی علامت نہیں ہے، اس خانقاہ میں رکھے ہوئے تبرکات اس خانقاہ کی بڑی پہچان نہیں ہے، اس خانقاہ کی سب سے بڑی پہچان ہے لنگر۔ اپنا آئے بیگانہ آئے، ماننے والا آئے دشمن آئے، کچھ ملے یا نہ ملے، وہ اللہ والے بھی ملے یا نہ ملے، دو وقت کی روٹی ضرور ملے، دو وقت کی روٹی ضرور ملے۔ تو عمرہ اس لیے نذرانے، اس لیے نہیں کہ ہم اپنی دنیا چمکائیں، اپنی دنیا سمجھیں۔ تو یہ پہچان ضرور دیکھ لیا کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اس محفل میں قبول فرمائے اور صاحب عرس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ منتظمین جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، اللہ علیم و خبیر ہے،
ان کے حصوں کے مطابق نہیں بلکہ اپنے فضل کے مطابق سبوں کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے۔ یہ علماء جو اس وقت تک یہاں بیٹھے ہیں، اتنا وقت انہوں نے دیا ہے، اللہ رب العزت انہیں بھی صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کا سایہ امت مسلمہ پر دراز فرمائے۔ دوران گفتگو جو کچھ اچھی باتیں میرے منہ سے نکلی ہیں وہ اللہ کی عطا ہیں، اس کے حبیب کا صدقہ ہے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ میری طرف سے، میں ان کمیوں کوتاہیوں کے لیے ان تمام علماء کو گواہ بنا کر اعلانیہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بیٹھو حضرات